السلام علیکم۔ تمام پیغمبروں کے ماننے والے مسلمان تھے، جنہوں نے بھی اللہ کے پیغام کو خواہ وہ کسی شکل میں بھی ان کے سامنے آیا، اس کو قبول کیا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کی، وہ مسلمان تھے۔ اور وہ آ، اپنے آپ کو چاہے کسی ٹائٹل سے بھی پکارتے ہوں، لیکن جو مسلمان کی ڈیفینیشن ہے مسلم، اس کے مطابق تھے، اس لیے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، سرنڈر کر دے۔ ظاہر ہے کہ یہ عربی کا لفظ ہے۔ پچھلے پیغمبروں کے ماننے والے جو زبان بولتے تھے، اسی زبان میں ان کے لیے کوئی موزوں لفظ ہوگا جو ان کے لیے پیغمبروں نے بیان کیا ہوگا۔ لیکن یہ تو انسانوں نے بعد میں فرقے بنائے ہیں، جیسے ہمارے ہاں فرقے بن گئے ہیں، ویسے ہی اس سے پہلے بھی جو پیغمبروں کے ماننے والے تھے انہوں نے اپنے اپنے دوسرے نام رکھ لیے، یہود، نصارہ وغیرہ۔ اللہ کے ہاں مسلم اس کو سمجھا جائے گا جس نے اللہ کے پیغام کو جانا، سنا، سمجھا اور اس کے مطابق زندگی گزاری۔ جتنا پیغام اس تک پہنچا اور اس کو سمجھ میں آیا۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہوں جن کو اللہ کا آخری پیغام، جو اب اسلام کے نام سے ہی موسوم ہے، وہ اگر ٹھیک طرح سے نہیں پہنچا اور وہ اپنی دانست میں جو اللہ کا پیغام، اللہ کی منشا مرضی سمجھتا ہے، وہ اس کو اختیار کرے، تو وہ اللہ کی نگاہ میں مسلم ہے۔ قانونی طور پر ظاہر ہے کہ دنیا میں جو مختلف مذاہب ہیں ان میں ہمارے دین کا نام اسلام ہے، اس لیے ایسے شخص کو مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ لیکن اصل چیز تو یہ ہے نا کہ اللہ کے ہاں قیامت کے روز کیا چیز کام آئے گی، وہ تو حقیقت میں اللہ کا فرما بردار، اللہ کے آگے سرنڈر کرنے والا بندہ ہی ہے کہ جو مسلم سمجھا جائے گا، اور اس کے طور پر اس کا صلہ، اس کا مستقبل طے کیا جائے گا۔